ناظرین السلام علیکم. دو تین خبریں اور اب سنجیدہ نوعیت کی باتیں ہونا شروع ہو گئی ہیں. وہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک طرح کی جنگ چل رہی ہے اور اب گھمسان کا رن پڑنے والا ہے، اور وہ جنگ اب کسی آخری مرحلے میں داخل ہو چکی ہے، اور پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا جس نہج پر جا چکا ہے اس کو کہیں نہ کہیں کنارے لگانا ہی پڑے گا، اور وہ بات اب ہم دیکھنے پہ آ گئے ہیں. ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو پریس کانفرنس تھی اس کے حوالے سے بات کریں گے. اس کے علاوہ رؤوف حسن کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اس پہ کچھ بات ہوں گی. ابھی جب میں یہ ویلاگ کرنے آیا تو جیو پر اسد کیسر کا ٹکر چل رہے تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہم اپنے صوبے میں کسی کو آپریشن نہیں کرنے دیں گے، اور کہہ رہے تھے کہ بنو واقعے کو آپ جو ہے مد نظر رکھ کر کوئی آپریشن نہیں کر سکتے. اچھا، یوں لگ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے ڈائریکٹ ٹکراؤ کا ارادہ بنا لیا ہے، اور ملک کی مفاد، ملک، یہ سب کچھ اب وہ بھول گئے ہیں، اور براہ راست اب وہ ملک کے خلاف ایکٹیویٹی شروع کی. کچھ لوگ اس کو اینٹی اسٹیبلشمنٹ سینٹیمنٹ سمجھ رہے ہیں. یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں رہا. اب اینٹی اسٹیبلشمنٹ اور چیز ہوتی ہے. اینٹی اسٹیبلشمنٹ جب آپ کوئی آئین کے خلاف بات کرے، لیکن جب کوئی ملک کے خلاف بات کرے تو پھر اس پہ آپ کا سٹانس ڈفرنٹ ہونا چاہیے. ڈی جی آئی ایس پی آر کی بھی جو آج پریس کانفرنس تھی اس میں بھی دکھ کا اظہار ہے، تاسف کا اظہار ہے، تکلیف کا اظہار ہے کہ بھائی یہ جو ہم نے یہ جو ہو رہا ہے یہ ڈیجیٹل دہشت گردی ہے. ہم اپنے کتنے ہی جوان مروا چکے ہیں، اور یہاں پر ہمارے حوالے سے کیا باتیں مشہور کی جا رہی ہیں. عزم استحکام کے حوالے سے انہوں نے کہا یہ انتہائی سنجیدہ نوعیت کی چیز ہے، ایک پروسیس ہے، کوئی پاکستان میں نو گو ایریا نہیں ہے، ہم کرنا کچھ اور چاہ رہے ہیں. اس کو سوشل میڈیا پہ شکل کچھ اور دے دی گئی، بنو واقعے کو سوشل میڈیا پر شکل کچھ اور دے دی گئی، لوگ ہمارے حق میں نکلے. تو یہ صورتحال دن بدن اب تکلیف دہ ہوتی جا رہی ہے. اچھا، رؤوف حسن صاحب کو یہ ڈی جی ایس پی آر نے نہیں کہا جائے کہ وہ اس لیے گرفتار کر لیا گیا کہ وہ باز ہی نہیں آ رہے بھائی، اور یہ وہ امریکی شہری ہیں جو پاکستان کے خلاف کام کر رہے ہیں، اور جو وہ سوشل میڈیا چلا رہے ہیں جو پاکستان کے خلاف کام کرتا ہے، جس نے وہ 71 والی چلا دی تھی، اور اس میں عاصم منیر کی تصویر چلا دی تھی. اور عمران خان ان کا بانی ہے. یہ مت سمجھے کہ عمران خان ان سے الگ ہے. یاد رکھیں تحریک انصاف کا سوشل میڈیا تحریک انصاف سے زیادہ پاورفل ہے، اور وہ تحریک انصاف کے کنٹرول میں نہیں ہے. وہ آج کسی کو ہیرو بنا سکتا ہے، آج کسی کو ویلن بنا سکتا ہے. آج بیرسٹر گوہر ان کے لیے بہت عزیز ہیں، کل کو وہ انہیں رسوا کر سکتا ہے. تو یہ اس طرح نہیں ہونی چاہیے پارٹیوں کے اندر اس طرح کی چیزیں. یہ وہ، اور چونکہ وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ باہر سے چلا رہے ہیں، تو اس کے اوپر اب کوئی فائنل کریک ڈاؤن ہونے جا رہا ہے. وہ بتا رہے ہیں کہ بنو میں جو واقعہ ہوا ہے، کیا ہوا ہے کہ ادھر سے جو ہے ان 10 جوان وہاں پہ مرے ہیں، شہید ہوئے ہیں، اسی جگہ جا کر وہ لوگ پتھراؤ کر رہے ہیں، اسی کے اوپر فائرنگ کر رہے ہیں. اور سوشل میڈیا کیا دکھا رہا ہے کہ سینیٹر مشتاق کیا کہہ رہے ہیں کہ سیدھی فائرنگ کی ہے فوج نے. نہیں کی، کر نہیں سکتے یار، اپنے لوگوں پہ گولی نہیں چلا سکتے. تو یہ جس طرح کی چیزیں ہو گئی ہیں اس پہ فائنل کریک ڈاؤن اب ہونے والا ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ دنیا میں ہمیں فوج سے بہت زیادہ اختلافات ہیں. آئینی طور پہ، غیر آئینی طور پہ انہوں نے جو کام کیے اس پر آواز اٹھانی چاہیے. ساری عمر ہم نے وہ آواز اٹھائی ہے، کیوں نہیں اٹھانی چاہیے؟ بحیثیت ایک پاکستانی، بحیثیت ایک جمہوری ملک کے ہمیں وہ آواز اٹھانی چاہیے. لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس ملک کے خلاف ہیں؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک کے ٹکڑے ہو جائیں؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں بم برسا دیں؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کے جھنڈے کی بے حرمتی ہو؟ نہیں، ہم یہ نہیں چاہتے. ہم اس ملک کی حدوں کے اندر، اس کی سرحدوں کے اندر رہ کر بات کرنا چاہتے ہیں. دنیا میں ہمارے ہاں ہمارا سب سے بڑا المیہ کیا ہے جو ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں، کہ ہمارے ہاں 3 مارشاء اللہ لگے.
بہت غلط ہوا، بہت غلط ہوا، فوج نے غلط کیا، جتنا مرضی برا بھلا کہے، اور آپ فوج کو برا بھلا کہیں، آپ ان چند لوگوں کو برا بھلا کہیں جنہوں نے مارشل لا لگایا، آپ پاکستان کو برا بھلا نہ کہیں، یہ بڑی زیادتی ہوگی۔ پاکستان کا قصور نہیں ہے، اس میں 25 کروڑ لوگ رہتے ہیں، اس میں 7-8 لاکھ فوج رہتی ہے، سارے لوگ ایسے نہیں ہیں۔ پلیز اس بات کو سمجھیں۔ اچھا دیکھیں، جرائم دنیا سے نہیں ہوئے، ہمارے ہاں ایک عجیب عادت پیدا ہو گئی ہے، ہم وہ لوگ پیدا ہو گئے، دنیا میں کوئی شخص اس قدر متحد ہو کر اپنے ملک کے بارے میں کے خلاف بات نہیں کرتی جتنی ہم لوگ کرتے ہیں، اور جتنا ہم لوگ اس ملک سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ہماری زندگی، یہی لوگ جب امریکہ، کینیڈا، برطانیہ جاتے ہیں، انہیں پتہ چلتا ہے ایک ایک ڈالر، ایک ایک پاؤنڈ کمانے کے لیے کس طرح جان مارنی پڑتی ہے، یہاں نہیں پتہ چلتا۔ اور دنیا کے ممالک سے غلطیاں نہیں ہوئی۔ امریکہ نے عراق پر حملہ کیا ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن کو تلاش کرنے کے لیے، ایک پورا ملک تباہ کر دیا، سارے امریکنز کو پتہ ہے کہ وہ غلطی کی ہے، ساری دنیا تھو تھو کرتی ہے، کتنے سارے امریکنز کو پتہ ہے نا وہ امریکہ سے غلطی ہوئی، کتنے لوگ امریکہ کو گالی دیتے ہیں۔ جرمنی، ہٹلر سے بڑا ظالم فاسق شخص کون تھا؟ اس نے پوری دنیا تباہ کر دی۔ آپ جرمنی میں لوگوں سے ملے، لوگ ہٹلر کو گالی دیتے ہیں، جرمنی کو کوئی گالی دیتا ہے؟ جرمنی کو کوئی گالی نہیں دیتا، یہ پاکستانی ہیں جو پاکستان کو گالی دیتے ہیں۔ برطانیہ کا نظام آپ دیکھ لیں، اس کے اندر کیا کیا قباحتیں تھیں، ان قباحتوں کا رونا روتے رہے، اور اس برطانیہ کو گالی دیں؟ نہیں، وہ کبھی بھی نہیں دیتے اپنے ملک کو گالی۔ کسی دنیا کے کسی ملک کی بات کر لیں، انڈیا میں کیا کچھ ہوا، انڈیا میں مودی جیسا شخص جو ہے وہ وزیر اعظم بن گیا، 3 دفعہ وزیر اعظم بن گیا۔ گجرات کے جو واقعات ہوئے، فرقہ واریت وہاں پہ کتنی بڑھ گئی ہے، انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، اقلیتوں کا برا حال ہے، ذات پات کا برا حال ہے۔ کتنے لوگ وہاں پر انڈیا کو گالی دیتے ہیں، وہ اس علاقے کو، اس شخص کو ضرور گالی دیتے ہیں۔ یہ پاکستانیوں میں یہ عادت ہے کہ آپ پاکستان کو ہی گالی دیں، اسی ملک میں رہتے ہیں بھائی، یہ سہولت کسی اور جگہ میسر نہیں ہے کہ آپ کسی اور ملک میں کسی اور کو اپنے ہی ملک میں رہ کر گالی دیں۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ کہیں نہیں ہوتا، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور دوسرا، اب جو اسد کیسر صاحب یہ باتیں کر رہے ہیں کہ ہم اپنے صوبے میں آپریشن نہیں ہونے دیں گے، اور اس واقعے کو، یہ جو سارا فساد کا بیج آپ لوگوں نے ڈالا ہوا ہے، میں اس میں عمران خان، جنرل باجوہ، جنرل فیض امین، تینوں کو قصوروار سمجھتا ہوں۔ انہوں نے کہا تھا کہ یہ لوگ آ کے بسیں گے یہاں پہ، یہ پرامن ہو جائیں گے، اب پھر اس کے بعد ان سے مذاکرات ہوں گے، کر لو مذاکرات ان سے۔ ہمارے جوانوں کے چیتھڑے اڑے ہیں، ہمارے لوگ مر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں مذاکرات کر لیں مذاکرات۔ آپ نہیں ہو سکتے ان لوگوں کے ساتھ، قاتلوں کے ساتھ، مجرموں کے ساتھ، ظالموں کے ساتھ مذاکرات نہیں ہو سکتے، ان کا دیا پانچا ہو سکتا ہے، ان کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ تو ظاہر ہے اسد کیسر صاحب اگر یہ بات کر رہے ہیں تو اس کے ریپیکشنز ہوں گے۔ یہ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ صوبہ الگ کرنا چاہتے ہیں؟ تو وہ نہیں ہو سکتا۔ بنگلہ دیش والی بات اگر دہرانا چاہتے ہیں، وہ نہیں ہو سکتی، اس میں فاصلے بڑے حائل تھے۔ اور اگر یہ کوئی انٹرنیشنل کیمپین ہے پاکستان کو تقسیم کرنے کی، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ پاکستان کے لوگ کتنے بھی زیادہ پسماندہ برے حال میں ہوں، لیکن پاکستان سے نفرت نہیں کرتے، جو کہ پی ٹی آئی کا مقصد ہے کہ پاکستان سے نفرت کرنے لگ جائیں۔ وہ نہیں کر سکتے، یہ انہیں اکسا رہے ہیں کہ چھوڑ دو، توڑ دو، جلا دو۔ کب سے 2014 سے 11 سے ہم یہی سن رہے ہیں۔ یار خدا کے لیے، اس ملک میں لوگ امن سے رہنا چاہتے ہیں، اس ملک میں لوگ
تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس لوگ میں لوگ آرام سے روزگار پر جانا چاہتے ہیں، اس ملک میں لوگ چاہتے ہیں کہ دہشت گردی ختم ہو، لیکن آپ کچھ بھی نہیں کرنے دینا چاہ رہے۔ تو یہ جنگ آج DGISPR کی پریس کانفرنس کے بعد تو اب یہ بالکل آخری لمحات میں بات پہنچ گئی ہے، اور اب میرے خیال میں طبل جنگ بج چکا ہوا ہے، اور اب کسی بھی لمحے فائنل ایکشن ہوگا، اور یہ ایکشن بڑا سخت ہوگا۔ اب اس میں کوئی نرمیاں نہیں ہوں گی، کوئی پیار محبت نہیں ہوگا۔ اب تک جو پیار محبت ہوتا رہا وہ چاہے عدالتوں کی طرف سے ہوتا رہا، چاہے کس طرف سے ہوگا، اب سختی سے ان شرپسند عناصر سے نمٹا جائے گا۔ فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔